سکردو کے رہنے والے ایک جج صاحب واقعہ سناتے ہوئے بتاتے ہیں کہ میری پنجاب کے ایک شہر کی پوسٹنگ کے دوران عدالت میں ایک نوجوان وکیل تھا۔ اس نے پی ایچ ڈی فزکس کر رکھی تھی اور وکالت کے پیشے سے منسلک تھا۔ انتہائی زرق تھا، بات انتہائی مدلل کرتا تھا۔ اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ میری پوسٹنگ کے دوران میں نے اسے کبھی کوئی کیس ہارتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں اس کی سچائی کا اتنا گرویدہ تھا کہ بعض دفعہ اس کی بات پر بغیر کسی دلیل کے میں فیصلہ سنا دیتا تھا اور میرا فیصلہ ٹھیک ہوتا تھا۔ وہاں تعینات ہر جج ہی اس کا گرویدہ تھا۔ پوری عدالت میں سب ہی اس کا احترام کرتے تھے۔ بعض مواقعوں پر ججز صاحبان ان سے کیس ڈسکس کر کے فیصلہ کرتے تھے۔ میں اتنا اس کی تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود، اس فیلڈ میں آنے اور پھر جج بن جانے کی اہلیت ہونے کے باوجود وکیل رہنے کی وجہ جاننا چاہتا تھا۔ بہت کوشش کے بعد اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے یہ سوال اس سے پوچھ ہی لیا۔ اس نے بتایا کہ میرے نانا انتہائی غریب تھے۔ اس کی اولاد میں بس 2 ہی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے بھٹے میں محنت مزدوری کر کے اپنی بیٹیوں کو تعلیم دلوائی، ان کی پرورش کی اور پھر ان کی شادیاں کی۔ میری والدہ کی قسمت اچھی تھی، وہ گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر لگ گئی، جبکہ میری خالہ کو سرکاری ملازمت نہ مل سکی۔ میرے نانا نے بھٹا سے قرض لے کر اپنی بیٹیوں کی شادی کی۔ میری والدہ نے گھریلو اخراجات سے بچت کر کے میرے نانا کے قرض اتارنے میں مدد کی، مگر پھر میرے والد صاحب نے ان کو منع کر دیا تو میرے نانا خود ہی قرض کے عوض مزدوری کرنے لگے۔ جبکہ دوسری طرف میری خالہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے میری خالہ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کئی بار مار پیٹ کر کے میری خالہ کو گھر سے نکالا گیا، پھر گاؤں والوں کی مداخلت سے ان کو راضی کر کے بھیجا گیا اور تیسرے مہینے پھر وہ سسرال والوں کے ہاتھوں مار کھا کر والد کی دہلیز پر آ بیٹھی۔ یہاں تک کہ آخری بار جب ان کے سسرال والے ان کو لے کر گئے تو ان کے شوہر نے دوسری شادی کر لی اور میری خالہ کو اس شرط پر ساتھ رکھنے کی حامی بھر لی کہ گھر کے سارے اخراجات میرے نانا اٹھائیں گے۔ میرے نانا بیٹی کا گھر بسانے کی خاطر مزید مقروض ہوتے گئے اور پھر سردیوں کی ایک دھند میں لپٹی ہوئی صبح کو جب وہ سائیکل پر جا رہے تھے تو گنے سے بھرے ٹرک کے نیچے آ گئے اور اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ جب میرے نانا فوت ہوئے تو تب بھی مقروض تھے۔ میری والدہ نے میرے والد سے چوری اپنا زیور بیچ کر میرے نانا کے قرض ادا کیے۔ ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ اس معاملے میں میرے دادی حال والوں نے میری والدہ سے کوئی تعاون نہ کیا، یہاں تک کہ میرے والد نے بھی نہیں۔ نانا کی وفات کے بعد میری خالہ کے سسرال والوں نے میری خالہ کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ میری خالہ سے گھر کے اخراجات کا مطالبہ کرے۔ میری خالہ نے انکار کر دیا تو ان کو طلاق ہو گئی، مگر نہ تو ان کو ان کا سامان واپس کیا گیا اور نہ ہی زیور، بلکہ ان کا حق مہر بھی نہ دیا گیا۔ میری والدہ اور خالہ کے پاس آخری سہارا قانون کا تھا اور قانون طاقتور کی باؤنڈری ہے۔ میری والدہ اور خالہ نے ہائی کورٹ تک کیس لڑا مگر اپنا حق نہ لے سکی اور پھر خالہ ہائی کورٹ میں کیس سنوائی کی پیشگی کے بعد واپس آئی اور خود کشی کر لی۔ اس کی تجہیز و تکفین بھی میری والدہ کے ذمہ تھی۔
میری والدہ نے یہ کام بھی بخوبی کیا، مگر بہن کی موت کے بعد ان کا چہرہ بجھ گیا۔ یہاں تک کہ میری کامیابی پر میری والدہ خوش نہ ہوتی، تو یہاں تک کہ جب میں نے پی ایچ ڈی کی تو میرے 2 بار کے سارے رشتہ دار خوش ہوئے، مگر میری ماں کے چہرے پر پہلے جیسی خوشی نہیں تھی۔ میں نے اس رات مصلی پر بیٹھی دعا مانگتی اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگا لیا اور پوچھا، آپ کی اداسی کی وجہ کیا ہے؟ میری والدہ نے مصلی کو طے کیا اور کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم وکیل بنو۔ زندگی میں پہلی بار میری والدہ نے کسی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو میری والدہ نے الٹا سوال داغ دیا تھا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کی خالہ نے خودکشی کیوں کی تھی؟ میں نے کہا نہیں، تو میری والدہ نے جواب دیا کہ تمہاری خالہ کے پاس وکیل کی فیس کے پیسے نہیں تھے، تو وکیل نے جسم کا تقاضا کیا تھا۔ میری خالہ نے اس دن گھر آ کر خودکشی کر لی تھی۔ اس دن میری دل میں خواہش آئی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو وکیل بناؤں گی، اور ایسا وکیل جو پیسوں کے عوض جسم کا مطالبہ نہیں کرے گا، ایسا وکیل جو مظلوم کو انصاف چھین کر لے دے گا۔ مگر میں کبھی تمہارے والد اور تمہارے ڈر سے اس خواہش کا اظہار نہیں کر سکی۔ میری والدہ نے بات مکمل کر کے رونے لگی تو میں نے ان کے قدم چومے اور وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی وکیل بنوں گا، اور پھر وکالت میں داخلہ لے لیا۔ میرے اس فیصلے سے تمام فیملی ممبر اور دوست احباب حیران تھے، مگر میری والدہ بہت خوش تھی۔ میں جب تک جاگ کر پڑھتا رہتا تھا، میری والدہ میرے ساتھ جاگ کر آیت الکرسی پڑھ کر مجھ پر پھونکتی رہتی تھی۔ میں نے وکالت میں بھی گولڈ میڈل لیا اور اپنی ماں کا خواب پورا کر دیا، مگر افسوس کہ میری والدہ اس خواب کی تعبیر نہ دیکھ سکی۔ میں وکیل بننے کے بعد ہمیشہ سچ کے لیے لڑا۔ میں نے کبھی کسی ظالم کو سپورٹ نہیں کیا۔ میں ہر کامیابی پر اپنی والدہ کی قبر پر جاتا ہوں، مگر ایک عرصہ تک میری والدہ مجھے خواب میں نہیں ملی۔ چند ماہ پہلے میں نے ایک یتیم لڑکی کا کیس لڑا۔ نہ صرف اس کا سامان اور حق مہر لے کر دیا، بلکہ اس کے بچوں کا ماہانہ خرچ بھی لے کر دیا۔ اس دن جب والدہ صاحبہ کی قبر پر گیا تو رات کو میری والدہ خواب میں مجھے ملی۔ اسی مصلی سے اٹھ کر مجھے سینے سے لگا لیا اور مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونکا۔ اس دن مجھے لگا میں نے زندگی کا مقصد حاصل کر لیا۔ اہلیت ہوتے ہوئے بھی جج نہ بننے کی وجہ یہ ہے کہ بطور جج مجھ پر پریشر آ سکتا ہے، مگر بطور وکیل کوئی مجھے مجبور نہیں کر سکتا۔ میں حلال طریقہ رزق سے اتنا کما لیتا ہوں کہ گزارا ہو جاتا ہے۔ بس میں اتنے میں ہی خوش و مطمئن ہوں۔ جج صاحب بتاتے ہیں کہ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ عزت عہدے میں نہیں، اعمال میں ہوتی ہے۔